الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 140 اور آیت نمبر ہے 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا فإن خفتم ألا تقسطوا، بس اگر تم ڈرو یہ کہ تم انصاف نہ کر سکو گے فی الیتامی یتیموں کے بارے میں، فانکحوا تو نکاح کرو، ما طاب لکم جو اچھی لگے تمہیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنا 2 وثلاثہ 3 ورباع اور 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ فإن خفتم بس اگر تم ڈرو، اللہ تعدلوا کہ تم ان 4 کے درمیان یا 2 کے درمیان یا 3 کے درمیان عدل نہ کر سکو، فواحدہ تو ایک ہی شادی کر لو، او ما ملکت ایمانکم یا لونڈی رکھ لو، ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو یہ کہ تم ایک کی طرف نہ جھک جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم مسئلے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ ایک کا تعلق کل کے مسئلے کے ساتھ ہے، یتیم کے حوالے سے۔ کل ہم نے یتیم کے حوالے سے جو بات پڑھی تھی اس کا تعلق عام یتیم کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں جو یتیم ہے اس یتیم سے مراد یتیم لڑکی۔ یتیم لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ اپنا کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے، اگر لڑکا ہے کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے۔ لڑکی کمزور ہوتی ہے اور پھر لڑکی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا نکاح کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن نے الگ حکم نازل کیا ہے۔ عرب معاشرے میں کیا ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہو سکتا ہے، یتیم بچی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی، اگر تو وہ بدصورت ہے، اچھی صورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس مال ہے، تو اس کا جو ولی ہوتا تھا، جو وارث ہوتا تھا، وہ کسی ایرے گیرے کے ساتھ اس کو بیاہ دیتا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ایک زیادتی تھی۔ اگر وہ بدصورت ہوتی تھی لیکن مالدار ہوتی تھی، یتیم بچی ہے لیکن ہے مالدار، خوبصورت نہیں ہے، تو اس کا جو وارث ہوتا تھا وہ خود اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، اور نکاح صرف مال کے لیے کرتا تھا، اس کا خیال نہیں رکھتا تھا کیونکہ وہ بدصورت ہے، تو یہ بھی اس پر زیادتی ہے۔ اگر وہ خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، تو عرب معاشرے میں اس کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا تھا لیکن حق مار نہیں دیا جاتا تھا، تو یہ بھی ایک ظلم ہے۔ تو یہاں اس آیت میں کہا گیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر یتیم بچی کے ساتھ تم نے شادی کرنی ہے تو انصاف کرنا ہے، انصاف کرنا پڑے گا، اس کو اس کا حق جو ہے وہ پورا پورا واپس کرنا پڑے گا۔ پھر یہاں چوتھی بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر یتیم کا سرپرست خود اس کے ساتھ نکاح کرنے کا خواہش مند ہے، پھر وہ کسی اور کے ساتھ اس کو بیاہتا بھی نہیں تھا، وہ اس پر زبردستی کرتا تھا نکاح کرنا ہے تو میرے ساتھ کرنا ہے ورنہ میں تیری کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، تو شادی تو سرپرست نے کرنی ہے، تو یہ بڑے ظلم تھے۔ تو قرآن نے کہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، ڈرنا چاہیے۔ اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم یتیم بچی کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتے، اس کو اس کا حق پورا نہیں دے سکتے، اس کے اچھے طریقے کے ساتھ کسی اور جگہ شادی کر دو، اس کی شادی میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، تو نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شادی پسند کی، جو اچھی ہو، پسند کی ہو۔ زبردستی کی شادی اسلام میں نہیں ہے، بہت سارے اس حوالے سے احادیث موجود ہیں۔ نہ لڑکے کے ساتھ زبردستی ہو سکتی ہے، اور لڑکی کے ساتھ زبردستی تو بالاولیٰ بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس عورت کا تم نے نکاح کرنا ہے، جس بچی کا تم نے نکاح کرنا ہے، اگر وہ کنواری ہے یا بیوہ ہے یا متعلقہ ہے، تینوں حالتوں میں اس سے اجازت ضرور لینی ہے۔ اگر تو بیوہ ہے
یا متعلقہ ہے اسے طلاق ہو چکی ہے، پھر وہ اجازت دے گی بول کر، ہاں میں نے نکاح کرنا ہے، آپ اجازت مانگیں کہ تیرا فلاں کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، وہ ہاں کہے۔ اگر کنواری ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی خاموشی، وہ خاموش رہے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول اگر وہ خاموش رہے گی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، اگر وہ خاموش رہے گویا وہ اجازت دے رہی ہے، ورنہ وہ بول کے انکار کر دے۔ اور فرمایا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا، اگر وہ بول کے انکار کر دیتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا تو فلا جواز علیہا، فرمایا اس پر زبردستی نہیں کرنی کہ ہم نے اب تیرا اس کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے بچپن میں منگنی کی ہوئی تھی، بچپن میں رشتہ طے کیا ہوا تھا، اب چونکے چنانچہ تیرا اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ فرمایا اگر وہ انکار کر دے تو ولی اس بچی کا زبردستی نکاح نہیں کر سکتا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بعض اوقات سارا کچھ پہلے طے ہو جاتا ہے، جب بچی سے پوچھا جاتا ہے تب بہت سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بچی یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے انکار کر دیا تو خاندان کے یہ سارے جھگڑے پڑ جائیں گے، اتنا کچھ تو طے ہو گیا۔ بلکہ بعض لوگ تو عین نکاح کے موقع پر پوچھتے ہیں، اگر تو سارا کچھ رضامندی پہلے ہے پھر پوچھنا وہ رسمی کارروائی ہے، پھر وہ ٹھیک ہے۔ اگر پہلے بچی سے بالکل پوچھا ہی نہیں ہے، عین نکاح کے موقع پہ یا آدھی رسمیں کرنے کے بعد اگر آپ اس سے اجازت طلب کریں گے تو اس کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا اگر وہ انکار کر دے تو اسے پتہ ہے بہت سارے معاملات اور کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ مجبوری میں ہاں کرتی ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے جب نکاح کا آغاز کرنا ہے یا رشتہ طے کرنا ہے اس وقت پوچھنا، ہاں بھی تیرا اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اگر وہ خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی رضامندی ہے، لیکن اگر وہ خاموش نہیں ہوتی، انکار کر دیتی ہے تو کسی بھی بچی کا زبردستی نکاح، وہ نکاح اسلام کے اندر نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ اس طرح لڑکے کے ساتھ بھی یہ عزت جاتی ہے۔ اگر ایک لڑکا کہتا ہے میں نے فلاں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، تو کیا ہوتا ہے جب اس کا زبردستی نکاح کر دیا جائے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ معاشرے میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، نہ اسے رکھتا ہے نہ اسے طلاق دیتا ہے۔ اگر اسے طلاق بھی دے دے تو اس کے ساتھ زیادتی ہے، پسند تو اسے ہے نہیں، وہ رکھتا بھی نہیں ہے، تو دونوں لحاظ سے یہ زیادتی ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی فاطمہ بنت قیس۔ اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے، کسی کے عیب بیان کرنا وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر شادی کا معاملہ ہو تو عیب بیان کر دینے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، اس کا نام تھا فاطمہ بنت قیس، اسے طلاق ہو گئی تھی۔ جب اس نے عدت اپنی پوری کی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور اس نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگوں نے مجھے پیغام نکاح بھیجا ہے، جن میں ایک کا نام معاویہ ہے، ایک کا نام ابو جہم ہے، ایک اسامہ ہے، میں کہ اب کیا کروں، ان 3 میں سے کس کے ساتھ نکاح کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاویہ کے ساتھ نکاح نہ کرنا۔ کیوں جی؟ فرمایا وہ مفلس ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تجھے اس نے کیا دینا ہے؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے کہا جی ابو جہم نے پیغام نکاح بھیجا ہے، فرمایا ابو جہم کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ایک ایک عیب بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا وہ مارتا بہت ہے، وہ عورتوں کو بہت زیادہ مارتا ہے، اس کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرنا۔ اس نے آپ نے پوچھا تیسرا کون؟ اس نے کہا جی اسامہ، فرمایا اسامہ کے ساتھ نکاح کرنا۔ تو نکاح کے حوالے سے اگر کوئی بندہ پوچھے تو ہم دوسرے کا عیب بیان کر سکتے ہیں، فلاں کے اندر یہ عیب ہے بھی، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو کہتی ہے مجھے اسامہ کے ساتھ نکاح پسند نہیں تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوا، میں نے نکاح کر لیا، تو بعد میں رشک کرتی تھی، باقی عورتیں میرے ساتھ رشک کرتی تھی، اللہ نے اس نکاح کی برکت اتنی نازل فرمائی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا۔ تو بہرحال لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس سے اجازت طلب کرنا یا اس کی رضامندی ہونا یہ نکاح کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، عورتوں میں سے جو اچھی لگے اس کے ساتھ نکاح کرنا، مثنیٰ و ثلاث و رباع، یہ تیسرا مسئلہ اور اہم مسئلہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے دو کے ساتھ نکاح کر لو، 3 کے ساتھ کر لو، 4 کے ساتھ کر لو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں کسی قسم کا ڈر ہو تو پھر 1 کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا اصل میں ہوتا کیا تھا؟ اسلام سے قبل دور جاہلیت میں ایک مرد کئی عورتوں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، یا بعض اوقات یہ ہوتا تھا جس علاقے میں جاتے تھے وہاں پہ نکاح کر لیتے۔
ایک ایک مرد کی کئی کئی عورتیں بیویاں ہوتی تھیں. تو یہ آیت خاص طور پہ نازل ہوئی ہے. ایک بندہ تھا جس کا نام غیلان تھا. جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے نکاح میں 4 عورتیں تھیں. 4 اس کی شادیاں، اس کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، 10 بیویاں تھیں اس کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 کو رکھ لو جو تمہیں پسند ہو، باقیوں کو چھوڑ دو. اس نے باقیوں کو چھوڑ دیا. تو بہرحال ایک تو اس میں مسئلہ یہ طے ہے کہ 4 سے زیادہ کوئی بندہ نکاح نہیں کر سکتا. نمبر 1. بعض لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زیادہ نکاح کیے تھے آپ کی 11 شادیاں تھیں، بیک وقت 9 تھی. اور اس میں وجہ یہ تھی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا. دیکھیے محدثین نے ایک اصول قائم کیا ہے، ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہو، ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل ہو. یعنی ایک آپ نے ارشاد فرمایا اور ایک آپ نے عمل کیا. جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے وہ حجت ہے. جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کا خاصہ ہوگا. اگر دونوں متضاد ہیں، اگر متضاد نہیں پھر دونوں ہمارے لیے حجت ہے. مثال کے طور پر تہجد کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تو ترغیب دلائی ہے لیکن خود پابندی کے ساتھ پڑھی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پر تہجد اسی طرح پابندی کے ساتھ لازم ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تھی. وہ آپ کا خاصہ تھا، آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھی. ہمارے لیے رخصت ہے، ہم پڑھ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 کا حکم دیا اور خود 9 کی. تو 9 یہ آپ کا خاصہ ہے اور 4 آپ کا حکم ہے. تو ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. اس پر اب غیر مسلم بھی اعتراض کرتا ہے. ایک اعتراض تو یہ آتا ہے لو جی دیکھیں جی اسلام بہت ساری شادیوں کی اجازت دیتا ہے. بلکہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں قرآن حکم دیتا ہے 4 شادیوں کا. یہاں یہ بات رکھیں قرآن نے رخصت دی ہے 4 شادیوں کی. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ 4 شادیاں کرے. پہلی بات قرآن نے رخصت دی ہے، اور دوسری بات قرآن نے جو رخصت دی ہے 4 شادیوں کی وہ ایک شرط کے ساتھ ہے. شرط یہ ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، عدل کر رہا ہے. اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے. تو عدل کے ساتھ 2 3 4 تک نکاح بندہ کر سکتا ہے. اب بعض لوگ اس میں افراط اور تفرید کا شکار ہے. افراط یہ ہے، زیادتی یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قرآن نے جو کہا ہے نا 2 کر لو 3 کر لو 4 کر لو، یہ محاورتاً استعمال کیا، زیادہ نکاح بھی کر سکتے ہیں. بعض لوگوں نے 5 شادیاں کی، بیک وقت 6 شادیاں کی ہوتی. وہ منع تھوڑی ہے 6 شادیاں کرنا. بھی اگر بات یہی ہوتی تھی کہ جتنی مرضی شادیاں کر لو پھر تو آتا فن کی وہ ماں طاب لکم، جتنی اچھی ہیں شادی کر لو. یہ 2 3 4 کا لفظ ہی نہ آتا. اور پھر میں نے شروع میں حدیث سنائی عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہوا، اس نے 10 شادیاں کی تھیں. آپ نے حکم دیا 4 رکھ لو 6 چھوڑ دو. تو ایک بات تو یہ طے ہوگی افراط نہیں کرنا اس میں. زیادہ سے زیادہ 4، بیک وقت 5 نکاح کوئی بندہ نہیں کر سکتا. کچھ لوگ تفرید کا شکار ہو گئے، شادی ایک ہی کرنی ہے. میں کل ہی سن رہا تھا ہمارے پاکستان کا ایک سیاستدان ہے بڑا مشہور ہے، نام اس کا کیا لینا ہے، وہ اب یہ کہہ رہا تھا کہ 2 شادیاں کرنا دوسرا نکاح کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے پہلی بیوی پر ظلم کرنا. اب وہ دوسرے نکاح کو پہلی بیوی پر ظلم قرار دے رہا ہے. یہ تو ظلم ہے پہلی بیوی کے ساتھ. اب یہ قرآن نے حکم نازل کیا. اس کا مطلب وہ آسان لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ظلم کر رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے 2 کر لو 3 کر لو 4 کر لو. تو یہ دوسری شادی کو ظلم قرار دینا، اور یہ حقیقت بھی ہے ہمارے معاشرے میں یہ ظلم بن چکا ہے. ہمارا معاشرہ اس کو ظلم کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آج کے زمانے میں اس وقت ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ دوسرا نکاح کر لے وہ ایسے ہی ہے جیسے معاشرے کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. جیسے اس نے معاشرے کے ساتھ جنگ شروع کر دی. 2 بیویاں سنبھالنا اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا معاشرے کو سنبھالنا ہے. 2 کو شاید وہ سنبھال لے، اسے اتنا 2 پریشان نہیں کرتی ہوں گی جتنا پورا معاشرہ اسے پریشان کرتا ہے. اور پھر ہمارے معاشرے میں ہم نے یہ ہوا قائم کر دی ہے، اللہ معاف کرے بندہ بدکاری کر لے وہ معاشرہ ہضم کر لیتا ہے. جبکہ شادی شدہ بندہ بدکاری کرے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسے چوک میں کھڑا کر کے پتھر مار کے رجم کرنا ہے. اسلام کی نگاہ میں شادی شدہ بندہ بدکاری کرے اتنا بڑا جرم ہے. لیکن اگر وہی بندہ دوسرا نکاح کر لے ہم کہتے ہیں یہ جرم ہے. معاشرہ کہتا ہے اس نے بہت بڑا گناہ کیا. معاشرہ ہضم ہی نہیں کرتا. اس وقت اتنا سخت ماحول بنا ہوا ہے
کوئی بندہ دوسری شادی کا سوچ ہی نہیں سکتا، جبکہ اسلام نے رخصت دی ہے۔ یہ پہلی بیوی کے ساتھ ظلم نہیں ہے، اسلام کیا قرآن ظلم کرے گا کسی کے ساتھ؟ اور پھر جس معاشرے میں ایک ہی شادی ہے، دوسری شادی پر پابندی ہے، آپ دیکھیں اس معاشرے میں کتنے فسادات ہیں۔ اس معاشرے کے اندر بے حیائی، بچوں کا قتل، اسقاط حمل، ایک ہی نکاح ہوتا ہے، بچہ ہو گیا، دوسرا بچہ ہو گیا، تیسرا بچہ، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بندہ صحت مند ہے، اب وہ کیا کرے؟ اب 2 ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کیا کرتا ہے؟ بچہ گرا دو، اسقاط حمل ہے۔ پھر جسمانی اور روحانی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ پھر سب سے بڑی بے حیائی، آوارگی ہے، بے حیائی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ویسے بھی اصولاً عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں سے۔ مرد تو جنگ میں مر جاتے ہیں، حادثات میں مرتے بہت ہیں۔ یہ افغانستان کے اندر پتہ نہیں کتنے لاکھ جنگ کے اندر لوگ مر گئے، اب عورتیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو جب ہر بندہ ایک ہی رکھے گا تو آوارگی زیادہ ہوگی، بے حیائی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے اسلام نے رخصت دی ہے، اگر ہر بندہ 2 یا 3 کرے گا تو یہ بے حیائی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ ہوا چلی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھیں، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ 45 سال اس کی عمر ہو جائے، 50 سال اس کی عمر ہو جائے، وہ نکاح کر لے، ہم اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں۔ اور جس کی عمر دیکھیں اس نے شادی کر لی، اور 45 سال کا 50 سال کا آدمی شادی کر لے، بڑے ہمارے معاشرے میں بڑا معیوب ہے۔ اگر جو اس کی پہلی بیوی بہت ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں وہ اس نے کیا کر لی، دوسری شادی کر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب دوسری شادی ہوئی تھی حضرت سودا کے ساتھ، اس وقت آپ کی عمر 53 سال تھی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی تھی اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 55 سال تھی۔ 2 ہجری میں شادی ہوئی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آخری نکاح ہوا تھا حضرت صفیہ کے ساتھ، میمونہ کے ساتھ، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 60 سال تھی۔ آج کے معاشرے میں 60 سال کا بزرگ شادی کر کے دکھائے گا بھلا، اسے جیتے جی لوگ مار دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 60 سال کی عمر میں 2 شادیاں کی ہیں۔ شادی اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، نکاح کرنا اللہ کا حکم ہے، یہ برائی نہیں ہے۔ بدکاری کرنا برائی ہے، شادی کرنا بدکاری، شادی کرنا گناہ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ شادی کرتا ہے، بڑیری عمر میں کرتا ہے، چھوٹی عمر میں کرتا ہے، بلوغت کے بعد وہ شادی کر سکتا ہے، 2 کرتا ہے، 3 کرتا ہے، 4 کرتا ہے، قرآن نے اسے رخصت دی ہے، قرآن نے اسے اجازت دی ہے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کوئی بندہ نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کرے، ایک ہی رکھنا چاہتا ہے ایک رکھ لے، 2 نہیں کرتا نہ کرے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اسلام نے، قرآن نے اسے رخصت دی ہے کہ وہ 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے، اور جس عمر میں چاہے اس عمر کے اندر نکاح کر سکتا ہے۔ اگر مرد زیادہ شادیاں کریں تو معاشرے میں بے حیائی بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر بندہ صرف ایک ہی کرتا ہے۔ معاشرے میں ہوا بن گئی ہے نا، دوسرا کر ہی نہیں سکتا، کر لے بیچارہ، میرا ایک دوست ہے اس نے کی ہے، وہ پورے معاشرے سے لڑ رہا ہے، تو اسے معاشرے کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے معاشرہ اتنا سخت بنا دیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نرمی ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔